بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سود کی حرمت کے آیات نازل ہو چکیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نافذ نہ فرمایا۔ یہ آیات اتنی سخت ہیں کہ دہراتے ہوئے آدمی لرز اٹھتا ہے۔ اس اثناء میں آپ نے صدقات کا نظام تعمیر کیا، مسلمانوں کو بتایا کہ خیرات کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18۔ جب عرب قرض حسن اور خیرات کے خوگر ہو گئے تو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، آج سے میں سارے سود معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا۔ معاشرے کا روگ صرف یہ نہیں کہ وہ سودی آج کے پاکستان کا المیہ صرف یہ نہیں کہ وہ سود پر قرض دینے والی کمپنیوں کی یکایک گرفت میں آ گیا ہے۔ ایسا یکایک بھی کیا، صدیوں سے یہ کاروبار جاری ہے اور کبھی کسی حکومت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، ملک کو ہم نے ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ کیا خوب ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ مہنگائی 100% بڑھ گئی، 100% سے بھی زیادہ، اور سابق آئی جی کلیم امام کے مطابق پچھلے 1 سال میں ریپ کے واقعات میں 37% اضافہ ہوا، 37.22%۔ کتنا ہی بڑا ظلم برپا ہو، حکومت اس وقت تک نہیں جاگتی جب تک میڈیا ہنگامہ برپا نہ کر دے۔ یہ ہنگامہ راولپنڈی میں چاکر کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد مسعود کی خودکشی سے ہوا۔ 13,000 روپے ایک رجسٹرڈ ایپ سے اس نے قرض لیا تھا، بڑھتے بڑھتے یہ 50,000 روپے ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے وہ بے روزگار ہو چکا تھا، اسے گھریلو اخراجات کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ اپنی اہلیہ سے اس نے کہا کہ مکان بیچ دیتے ہیں، مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی۔ چنانچہ ایک دوسری غیر رجسٹرڈ کمپنی سے 22,000 روپے اسے قرض لینا پڑا۔ جب آپ قرض دینے والی کسی کمپنی سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیلی فون کا سارا ڈیٹا اس پہ منتقل ہو جاتا ہے۔ آپ کے سارے ٹیلی فون نمبر، اہم نمبر، آپ کے عزیزوں رشتہ داروں کے غنڈے انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ ایک دن میں 100 سے 150 کالیں کرتے ہیں اور غلیظ زبان میں دھمکیاں دیتے ہیں۔ لاہور کی خاتون نے 10,000 روپے قرض لیا۔ قرض کی درحقیقت اس نے درخواست ہی نہیں کی تھی، صرف ڈاؤن لوڈ کی تھی کمپنی کے ایپ۔ 10,000 روپے اسے بھیج دیے گئے، پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا، بلیک میلنگ کا، اور 40,000 روپے دے کر اسے بھتہ دے کر اسے جان چھڑانی پڑی۔ مسعود احمد کی خودکشی کے واقعے کے بعد، المناک واقعے کے بعد جس کی بہت تشہیر ہوئی، حکومت ہڑبڑا کر جاگی اور G8 میں اور سید پور روڈ راولپنڈی پر چھاپے مارے گئے اور 9 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہوگا تو کل کسی اور شکل میں ابھر آئے گا۔ ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں جو غیر سودی قرض دیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی زر ضمانت نہیں دینا ہوتا، اور وہ کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، صرف وہ محلے کے 2 شرفاء کی ضمانت چاہتے ہیں اور بہت آسان قسطوں میں اس کی واپسی کرنی ہوتی ہے۔ وہ 101 پیشوں کی فہرست انہیں تھماتے ہیں کہ اس میں سے جو کام چاہیں وہ کر لیں، اس طرح کچھ نہ کچھ آمدن ہوتی رہے، اور وہ لگ بھگ 5,000 روپے ماہوار ادا کرتے رہیں۔ بعض اوقات یہ قسط اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے جہاں اس طرح کے واقعات ہوئے۔
بھارت میں 3500 ایسی کمپنیاں تھیں، چنانچہ وہاں بھی اسی طرح کا ہنگامہ برپا ہوا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران 1.5 کروڑ پاکستانیوں نے یہ ایپس لوڈ ڈاؤن کی، جبکہ 8 بڑے بینکوں سے صرف 44 لاکھ پاکستانیوں نے رابطہ کیا۔ یہ ایک المناک صورتحال ہے، اس لیے کہ ملک میں کوئی نظام انصاف ہی موجود نہیں۔ پولیس جس کاروبار میں لگی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں، اس کا ہدف پی ٹی آئی کو تباہ کرنا ہے۔ عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں لاکھوں مقدمات زیر التوا پڑے ہیں۔ 1000 ججوں کی، مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 1000 ججوں کی کمی ہے، اور حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کمی کو پورا کرے، الٹا وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتی ہے۔ لے دے کے میڈیا ہے جو سیاسی معاملات میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زبان بندی کر دی گئی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مسلمان زندہ تھے تو معاشرے کی صورتحال اکثر مختلف تھی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اس فراوانی سے ضرورت مندوں میں روپیہ تقسیم کرتے، اور اس قدر تیزی سے ٹیکسوں میں انہوں نے کمی کی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک شب کسی نے کہا، آپ عشاء کے نماز کے بعد اہل علم، دمشق کے اہل علم کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک شب کسی نے ان سے کہا، امیر المومنین، اس طرح تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں ہاں خزانہ خالی ہو جائے اور میں اس میں جھاڑو دے دوں۔ عملاً اس کے بالکل برعکس ہوا، ٹیکس اور زیادہ جمع ہونے لگا۔ آخری برس میں ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ امثال جناب عمر فاروق اعظم کے دور کے برابر ٹیکس جمع ہو جائے گا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور آپ شہید کر دیے گئے۔ اگر پولیس اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مستعد ہو، اگر عدالتیں چوکس ہوں، تو اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی یہ کمپنیاں وجود میں آئیں اور لبھانے لگی لوگوں کو، اسی وقت حکومت کو چونک جانا چاہیے تھا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا اور اسی وقت کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تب بروئے کار آئے جب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ اللہ نے ایسے حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، شاید ہمارے گناہوں کے طفیل، جنہیں ہماری اذیتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو شعور عطا کرے، ان جہلاء سے ہمیں نجات دے۔ ان کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو چن چن کر اللہ انہیں ہلاک کرتے۔